السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت سلام جے بھیم نمسکار ست سری اکال میرے دیکھنے والے سبھی گائس، آپ کو میں ایک ایسی موٹیویشن لیکچر دینا چاہتا ہوں، ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں. یہ میرا پہلا ہی ایپیسوڈ ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے میرے پروگرام میں موٹیویشن لیکچر آئے گے. میں سر ہوں عقیل بغدادی سر، محمد عقیل محمد علی بغدادی، تعلقہ شری وردھن، ضلع رائے گڑھ، مہاراشٹر. خصوصیت سے میں موٹیویشن لیکچر دینا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ سماج میں ایک اچھا سدھار، ایک اچھا انقلاب آئے، لوگ اچھی باتوں کو سمجھے اور اپنی زندگی میں اسی طریقے سے کامیاب ہو جائے اور اپنی زندگی کو کامیاب کر کے اس دنیا سے گزر جائے، تاکہ اپنا اللہ، اپنا ایشور، بھگوان، جو بھی ہم جس کو مانتے ہیں، ہر ایک ذاتی والے، ہر ایک دھرم والے، سبھی کا مذہب میں، سبھی کے دھرم میں یہی باتیں ہیں کہ بھائی اچھا کرو اور اچھا پاؤ، اچھے کرم کرو، اس کا بدلہ اچھا ہی ملے گا. تو اس لیے ہمیں اچھے کرم کرنا ہے. دیکھیں، ایشور نے، بھگوان نے، اللہ نے ہم کو ایک زندگی دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. تو اس دنیا میں جیسا تم کرو گے اس کا بدلہ تم کو ویسا ہی ملے گا. تم اچھا کرو گے تم کو اس کا بدلہ کبھی نہ کبھی اچھا ہی ملے گا، اور اگر آپ برا کرو گے تو اس کا بدلہ تم کو برا ہی ملے گا. اسی لیے اپنی زندگی، ایک زندگی اللہ نے ہم کو دیا ہے، اس زندگی کا صحیح استعمال کر کے ہم اس دنیا سے چلے جائیں، تاکہ ہم لوگ پوری طرح سے آخرت میں خوشحال ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائیں. اس سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے بدلہ ملتا ہے. اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اور وہ جو بھی ہم کرم کرتے ہیں اس کا گھوم پھر کر ہم سے وہ اللہ بدلہ لے لیتا ہے. ایک واقعہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک جو ہے مجرم کو ایک عدالت میں ایک جج ایک فیصلہ سنا دیتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے شخص نے قتل کیا ہے اور اسے پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے. جب جج پھانسی کی سزا سناتا ہے، وقت طے ہوتا ہے، اور جب اسے پھانسی کے لیے جب لایا جاتا ہے، پھانسی لٹکائی جاتی ہے اور جو ہے اس کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ اب جو ہے تمہیں پھانسی دی جانے والی، لیکن آپ کی آخری خواہش بتائے. تو وہ بتاتا ہے کہ ایک مجھے موقع دیا جائے کہ میں جو ہے اپنی بات کو منا لوں. اب مجھے یقین ہے کہ اب کوئی بھی اگر آیا تو مجھے جو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، اب اس میں کوئی قسم کی بدل نہیں ہونے والا. لیکن میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اور اس کے اندر انصاف ہے. بھلے سے دیر سے ہوتا ہے لیکن اللہ ہر ایک سے انصاف کرتا ہے. کبھی صدیوں نے، ہمارے پرکھوں نے، کبھی کسی بھی باپ داداؤں نے جو گناہ کیے اس کا بدلہ جو ہے پوتوں کو، پرپوتوں کو، اور جو ان کے نسلوں میں جو ہے اس کا بدلہ اس کو ملتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں جو بھی ہم کرم کرتے ہیں تو بہت ہی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. تو وہ جو ہے مجرم جو ہوتا ہے، جیسے پھانسی کی سزا ہوتی ہے، اپنی آخری خواہش کے بدلے میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ بولے میں جو ہے ایک دفعہ پہلے میں جوانی میں نوکہ تھا، ایک ناؤ چلاتا تھا، ایک کشتی چلاتا تھا، اور کشتی میں بیٹھ کر جو ہے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ مسافروں کو لے جایا کرتا تھا. تو میں نے دیکھا کہ ایک مولانا تھے، ان کے ساتھ میں ان کی ایک بیٹی تھی جو برقعے میں، نقاب میں تھی. نقاب میں اس کے ذریعے سے رہتی تھی. تھوڑا سا ہوا چلنے کے بعد، تھوڑا نقاب اڑنے پر مجھے دیکھا کہ اس کی گوڑھی رنگت اور خوبصورتی اس میں سے جھلکتی ہوئی نظر آنے پر میں اس پر فریافتہ ہو گیا، اور میں جو ہے اس کے سے عشق کرنے لگا. عشق یہاں تک ہوا کہ میں جو ہے اسے اپنا ہر وقت وہ میرے تاثر میں، ہر وقت میرے خیالات میں رہنے لگی، اور جو ہے اسے میں بہت چاہنے لگا. یہاں تک کہ میں نے ایک دن موقع پا کر اس مولانا سے جا کر، جو قریبی مسجد میں امامت کرتے تھے، غربت کی مفلسی کی حالت تھی، میں نے اپنا مطالبہ پیش کیا. میں نے اپنی اس بیٹی کے لیے رشتہ مانگا ان کے بیٹی سے، لیکن مولانا نے مجھے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، مجھے آپ کو بیٹی کا میرا نکاح آپ سے نہیں ہوگا. میں دل برداشت کر کے رہ گیا، لیکن میرے دل میں اس کی محبت اب بھی تھی. میں اسے بہت زیادہ چاہتا تھا، اور میرا مطالبہ تھا کہ وہ لڑکی کہیں سے میں اسے حاصل کروں. لیکن ایک دن میں اپنے ناؤ میں بیٹھا اور سفر کر رہا تھا. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک برقع نقاب پوش ایک خاتون جو ہے
ایک ہاتھ میں چھوٹا بچہ لے کر آئی، قریب آئی قریب آئی قریب آئی، دیکھا تو ارے یہ وہی وہ لڑکی ہے جو مولانا کی لڑکی تھی، جس کو میں پسند کرتا تھا، جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا۔ تو اب دیکھتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں بچہ بھی ہے۔ میں دیکھ کر بہت زیادہ رنجیدہ ہوا، مجھے لگا یہ بچہ اسی کا ہے۔ تو جب وہ کشتی میں دیکھا تو ایک ویسا موقع آیا کہ بھی وہاں کوئی اور مسافر نہیں تھا، کشتی میں اب کی بار میں تھا اور وہ عرق نقاب پوش عورت ہی تھی، اس کے علاوہ تیسرا کوئی مسافر نہیں تھا۔ مجھے اچھا موقع تھا، اب میں جو ہے اس سے اپنے اس کا بدلہ لے لوں۔ تو اس نے جو ہے کہا کہ بیچ مجھدار میں جب کشتی گئی تو اس وقت اس نوکا نے اس لڑکی سے کہا کہ میں تجھے بہت زیادہ چاہتا تھا اور میں تجھے پسند کرتا ہوں، اب جو ہے میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس بچے کو یہی چھوڑ دے اور مجھ سے تو نکاح کر دے، ورنہ میں اس بچے کو ابھی جان سے مار دوں گا، کر کے اس کے بچے کے پیر پکڑتا ہے اور جو ہے کشتی کے باہر سمندر میں جو اس کو دیکھ، ورنہ میں اسے ابھی پھینک دوں گا سمندر میں۔ وہ ماں جو اپنے بچے کے لیے جو ہے چلاتی ہے، آہذاری کرتی ہے، نہیں بولے ایسا مت کرو، لیکن وہ جو ہے کہتا ہے دیکھ میری بات کو مان، ورنہ میں جو ہے اس بچے کو ابھی ڈبو دوں گا۔ آخر وہ بولتے نہیں، میں کسی اور کی امانت ہوں، میں جو ہے کبھی بے ایمانی نہیں کر سکتی، میں کبھی خیانت نہیں کر سکتی، میں کسی اور کی امانت ہوں، میں تجھ سے اس طریقے سے نہیں کر سکتی۔ آخر میں وہ مانتی نہیں تو وہ بچہ جو ہے آخر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور سمندر میں گر جاتا ہے۔ تو گرنے کے بعد وہ بہت زیادہ مشتعل ہو جاتی ہے، میرا بچہ کر کے بلگنے لگتی ہے اور چلانے لگتی ہے اور اس کے پاس آتی ہے، اب بولتی میں لوگوں کو بتاؤں گی۔ اب اس کے اندر خوف و ہراس پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس نے کسی باہر جانے کے لوگوں کو بتائی تو اس کے اوپر بھی جو ہے قتل کا الزام آئے گا۔ اب یہ قتل کا الزام نہ آئے، اس کے لیے اس کے دل میں بات آتی کہ کہیں چلو ایسا کرتے اس کو بھی قتل کر دیتے، اور وہ جو ہے اس کشتی سے دھاردار چاقو سے جو ہے اس کو قتل کرتا ہے اور اسی سمندر میں اس کی لاش کو پھینک دیتا ہے۔ اور پھر جب آتا ہے گھر پہ آتا ہے، اب بہت سال گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ابھی شخص بوڑھا ہونے کے قریب ہے اور جو ہے دیکھتا وہ تو سمجھتا ہے کہ تو میں تو اب تو بچ گیا، مجھے تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ دیکھنے والی ایک ذات تھی جسے اللہ رب العزت کہتے ہیں، ہم اسے گاڈ، بھگوان، ایشور، ہر کوئی اپنے اپنے مذہب کے لوگ الگ الگ طریقے سے اس کو آواز دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اب جو ہے مجھے تو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن اللہ کی طرف دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا، یہ قتل میں نے نہیں کیا، میں بے گناہ ہوں، میں ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو سامنے میں نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے جس کے پیٹ میں خنجر ہے، تو میں قریب گیا، میں سوچا کہ اس کو پانی پلاؤ، اسے بچاؤ، جا کے میں نے جیسے ہی خنجر اس کے پکڑا اور نکالنا چاہتا تھا، اتنے میں چاروں طرف سے پولیس آ گئی اور میرے سب اینگل سے فوٹو نکالی اور میں رنگے ہاتھوں جو ہے ثبوت کے ساتھ پکڑا گیا۔ یہ جانتا ہوں کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، اب میں لاکھ بھی کہوں تو آپ یقین نہ کرو، لیکن اتنا ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ تم جس طریقے سے اعمال کرو گے اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر جگہ سنتا ہے۔ کالی رات میں، اندھیری رات میں، کالی رات میں کالے پتھر پر کالی رینگتی ہوئی چوٹی جو ہے اس کی بھی آہٹ کا اندازہ اللہ کو ہے، بھگوان کو ہے، وہی دیکھتا ہے، وہی سنتا ہے، وہی سب کا پالن ہار ہے، ہم جس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو جو ہے وہ ہر وقت انصاف کرتا ہے۔ جب میں نے کبھی جوانی میں کیا تھا، اللہ نے آج اس کا مجھے بدلہ دیا، قتل کا بدلہ قتل۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی سنے نہ سنے، میرا رب مجھے ہر وقت دیکھتا ہے۔ اس لیے جو ہے اپنے آپ کی زندگی اللہ نے ہم کو ایک عطا فرمائی، نیک اعمال کر کے اور اچھا اخلاق کر کے اور لوگوں کے لیے نیک بھلائی کے کام کر کے اپنی زندگی کو گزارو، تاکہ دنیا میں بھی تم کامیاب ہو جاؤ اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنے اس موٹیویشن لیکچر کا اختتام کرتا ہوں۔ نظارے خدا کے بڑے ہی عجب ہے، نظارے خدا کے بڑے ہی عجب ہے، حقوق اللہ کے بدلے عجب ہے، حقوق اللہ کے بدلے عجب ہے، کیے ظلم نسلوں میں صدیوں میں کبھی کچھ، کیے ظلم نسلوں میں صدیوں نے کبھی کچھ، مکمل لے بدلہ نظام عجب ہے، مکمل لے بدلہ نظام عجب ہے۔ اللہ اس کا بدلہ ایک نئی دل ہی لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آخری بار کہہ رہا ہوں کہ آپ میں کہوں گا کہ روزانہ کے مطابق کہ بھی اسے سبسکرائب کرے،
سبسکرائب کرے اور جو ہے اسے لائک کرے اور اس کو جو ہے موٹیویشن کرے، اس کو جو ہے کرے، تو میں یہ نہیں کہوں گا، بلکہ یہ کہوں گا کہ اپنی زندگی میں آپ میری اس موٹیویشن لیکچر پر عمل کرو اور جو اپنی زندگی کو سدھارو، ورنہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اور خصوصی سے اس بات کا خیال رکھو کہ اگر آپ چاہے تو میں نے اتنی محنت کیا ہے، اگر آپ مجھے لائک کرنا چاہتے، سبسکرائب کرنا چاہتے تو ضرور کیجیے، اور جو ہے اس طریقے سے میرے لیکچر پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب کریں۔